اس لیے میرے عزیزو عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے چھوڑ دو نفرتوں کی آگ جلانا. یہ آگ ہمارے بازاروں میں جلی, ہماری چائے والے ہوٹلوں پہ چلی, پھر یہ آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں آئی, پھر دلوں کے اندر آئی, پھر مسجدوں کے اندر آئی. یہ ایسی بھیانک آگ تھی, اس کے سیک نے نبی کے منبر کو بھی متاثر کر دیا, محراب کو بھی متاثر کر دیا. اس آگ سے اٹھنے والے دھوئے نے لوگوں کے دلوں کے اندر پھاڑ پیدا کر کے رکھ دیے. زندگی گزر گئی, منبر پر بیٹھنے والے بدلتے رہے, بیٹھنے والے کے سامنے والے بدلتے رہے. لوگ مر مر کے بچ گئے, بچ بچ کے مر گئے. لیکن مکے کے در یتیم کون ہے, کیا ہے, آج تک کلمہ پڑھنے والوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا ہے. لوڑ رہے, کوئی نور و بشر کے جھگڑے, کوئی حاضر و ناظر کے جھگڑے, کوئی عالم الغیب کے جھگڑے. اللہ نے فرمایا ان پر تو میں نے پردے ڈال کے والضحیٰ کا چہرہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس کے قدموں کی دھول کو تو میں نے جنت کا رستہ بنایا ہے. تھکے نہیں لڑ لڑ کے ابھی تک یار, ابھی تک نہیں تھکے. اور آگے بھی عزم اچھے نہیں ہیں, آگے بھی ارادے اچھے نہیں. بتاؤ میرے یارو, کو اس منبر کا تقاضا تھوڑی ہے ساری زندگی کیوں کر کے اٹھاؤ. تلوار میرے نبی نے ہاتھ میں پکڑی ہے, لیکن دکھاؤ تو صحیح نبی نے کسی پر تلوار اٹھائی ہو. وہ محسن انسانیت جو جہاد میں لے کے جا رہا ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے لے کے جا رہا ہے, کہہ رہا ہے خبردار کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھانی, کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھانی, کسی معذور پر تلوار نہیں اٹھانی, کسی بیمار پر تلوار نہیں اٹھانی. اس تلوار کا تعلق مصطفیٰ کے ہاتھ سے ہے. اللہ اکبر, مصطفیٰ ان ہاتھوں سے حق چھیننے نہیں آیا بلکہ حق دینے کے لیے آیا. لاؤ غلامی ایسی, جتنے باطل مذہب ہے آؤ آپ کی اس جامع مسجد میں بیٹھ کر ان کو چیلنج ہے میڈیا کے ذریعے, لاؤ اپنے نبی کی کامل زندگی, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو. نہ لائے ہیں, نہ لا سکیں گے, نہ لے کے آ سکتے ہیں. ہمیں ہمارے بچے کو بھی دعوت دو, خدا کی قسم ہم تمہیں اپنے نبی کی کامل زندگی دکھائیں گے. پھر زندگی کے نیچے جو سطر لکھی ہوگی اس پہ لکھا ہوگا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بچپن دیکھنا ہو کتاب قرآن کھول کے دیکھو, لڑکپن دیکھنا ہو قرآن کھول کے دیکھو, جوانی دیکھنی ہو قرآن کھول کے دیکھو, بچوں کا باپ قرآن کھول کے دیکھو, عورتوں کا شوہر قرآن کھول کے. آؤ تو صحیح ذرا. ہمارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ دو جواب. 11 گھر بسائے حضور نے. آج باطل یہودی نصرانی کہتے تو نبی بیاہ کرنا ہے سی, کلمہ دعوت دینا ہے. دو جواب. آپ کیا کرتے ہو؟ میں بی ایس سی کر رہا ہوں. آپ کیا کہ ایم ایس سی کر رہا ہوں. بی اے کا امتحان دیا جی, میں 13ویں جماعت ہے جانی, میں نے الیکٹرک پہ پتہ نہیں پتہ, ہمیں تو وہ نام ہی نہیں آتے جس میں تم نے ڈپلومے کر رکھے. دو جواب ہمارے نبی کی 11 شادی. اسی لیے کہتے ہو خدا کے واسطے ذرا مدارس دینیہ میں آ جاؤ. یہ تعلیم القرآن لبنین والبنات, آؤ تو صحیح. یہاں تمہیں قرآن بھی ملے گا, بہاریں بھی ملے گی, مصطفیٰ کی سیرت بھی ملے گی, اللہ کی محبت بھی ملے گی. 11 شادیاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی. عیسیٰ علیہ السلام کی کامل زندگی کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی, کامل زندگی نہیں. ہمارے نبی پر موت والا عمل گزر گیا. لیکن انک میت و انہم میتون, تیرا میرا مرنا اور ہے, حضور علیہ السلام کا دنیا سے جانا اور ہے. ایسے ہی کہ نہیں؟ 11 شادیاں مدنی کریم علیہ السلام کی یہ سیرت کا حصہ ہے. اب ہمارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ دو جواب. انسان شادی کتنے قسم کی عورت سے کرتا ہے؟ 4 کہ 2؟ 4 سے 2 3 5 کتنی؟ انسان 11 قسم کی عورتوں سے شادی کرتا ہے. حضور نے بھی 11 قسم کی عورتوں سے شادی کی. 11 قسم کی عورتوں میں کون؟ کواری, مطلقہ, بیوہ. کواری عورت جدا بیاہ کدے نہ ہویا ہوئے, مطلقہ جس کو ہو گیا اور طلاق ہو گئی ہو, بیوہ جس کی ہو گئی اور اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو. یہ 3 عورتیں ہیں. ان سے کرتے ہیں نا.
اپنوں میں سے کرے گا یا غیروں میں سے کرے گا؟ کتنی ہو گئی؟ 3 تے 2. اپنے سے بڑی عمر میں کرے گا یا اپنے سے چھوٹی عمر سے کرے گا؟ کتنی ہو گئی؟ امیر میں کرے گا یا غریب میں کرے گا؟ مسلمانوں میں کرے گا یا کافروں کو مسلمان بنا کے ان سے کرے گا؟ کہ نہیں ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے ان 11 قسم کی عورتوں سے شادی کر کے بتلایا، او لوگو اگر بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو مجھے خدیجہ کے گھر میں دیکھ لینا، اگر چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کرنی پڑ جائے تو عائشہ کو میں محمد کے بسترے کے اوپر دیکھ لینا، اگر امیر عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو صفیہ جو خیبر میں جس کا نکاح ہوا، جس کا حق مہر 125 اوقیہ سونا آج کے دور میں کروڑوں روپیہ، فرمایا اس سے دیکھ لینا، اگر غریبی عورت سے شادی کرنا پڑ جائے تو جویریہ کو دیکھ لینا۔ 11 قسم کی عورتوں کے گھر بات فرمائے، فرمایا اے نہ ہوئے بیوہ گھر دے اندر لے آؤ۔ لوگ کی کہیں جی میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں؟ میں نے 25 سال گزار کے دکھائے، 3 شادی ہو چکی تھی، میری اولادی 6 بچے، میری اولادی اس سے ہوئی، 4 بیٹیاں 2 بیٹے اس سے ہوئے، رقیہ اس کے بطن سے، زینب خدیجہ کے بطن سے، اور اسی طریقے سے فاطمہ ام کلثوم یہاں سے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طیب طاہر اللہ نے یہاں سے عطا فرمائے۔ او لوگو اگر مجھے باپ دیکھنا ہو تو خدیجہ کے گھر میں زینب کے سر پر ہاتھ رکھتا دیکھ لینا، اگر محمد الرسول اللہ دیکھتا ہو تو ہرا کے دامن سے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہتے دیکھ لینا۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر میرے عزیز آواز دو کہ اس مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کام کیا۔ میرے نبی نے ماں کی گود میں آنے کے طریقے سے لے کر قبر میں جا کر کروٹ بدلنے کا طریقہ بتلا دیا۔ لاؤ کسی نبی کی شریعت، جس نبی نے تمہیں قبر میں لیٹنے کا طریقہ بتلایا ہو۔ حافظ شاہی صاحب جن سے ہم نے قرآن پاک پڑھا، حافظ اسماعیل صاحب، ایک دن شام کو لے کے بیٹھ گئے، کہنے لگے پترا خدا کی قسم آج تک مجھے ملال ہے، میں پوری نہ کر سکا۔ کہنے لگے پترا مجھے دفنانا سنت کے مطابق۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے خبردار مٹی اور میرے درمیان کوئی چٹائی نہ بچھانا، سنت حضور کے درمیان نہیں بچھائی گئی۔ فرمایا میری قبر بغلی بنانا اور مجھے کروٹ سے لٹانا، نبی کو ایسے ہی لٹایا گیا تھا۔ فرمایا نہ پھٹے رکھنے نہ سلیٹے رکھنی، کچے مٹکے میری قبر کے اوپر رکھ کر مٹی ڈال دینا، یہ سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نیت کرو کہ زندگی بھی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور موت بھی، خدا کی قسم یہی کامیابی ہے، یہی فلاح ہے۔ اور لڑکا کا تلاش کرنا ہے یار، بچی دا مستقبل سوچنا ہے، ایسا رشتہ دس کہ ساڈی بچی سکون نہ رہے، ایسے مالدار بھی ہو، اس کے بہن بھائی بھی کم ہو، اس کے ماں باپ بھی مرنے والے ہوں، اے اپنی بچی دا چنگا سوچ جا۔ اپنی بچی کے سوچنے میں تو اس حد تک آ گیا، جس کے گھر جا رہی ہے وہ تیری بچی کو اس سے 4 ہاتھ آگے سوچیں گے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، پھول تو میرے عزیزو گلشن کے اندر اچھا لگتا ہے، جب ٹہنی سے پھول توڑ لیا جاتا ہے تو ایک رات کے اندر پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ پہلے وقتوں کے اندر میرے عزیزو، اب ہن رواج کوئی اب بھی ہے، پہلے وقتوں میں جب اندھیرا سورج بادلوں میں جایا کرتا تھا، لوگ اپنے گھر کے ہر کمرے کے بلب کو روشن کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے اندھیرے گھر تو مردوں کے ہوتے ہیں، زندوں کے نہیں ہوا کرتے۔ پہلے میرے عزیزو ہمارے بڑوں سے پوچھو، مولانا انور صاحب سے، کوئی ویڑے تے آ جاندہ، کوئی سائیکل والا پاس سے گزر کے جاتا، کہتا میاں جی کتھے جانا ہے؟ اور بعد دساں گا پہلے تینوں گرمی لگی پسینہ بڑا ہے، ٹھہر میں پانی کا رونا ہے کہ آنا، میں آپ کے لیے پانی لے کے آ رہا ہوں، بیٹھیے۔ ہن تے کو بندہ پوچھے نا جی میں فلاں راہ پول گیا، کہندا پہلے ٹھنڈی کوک پیا پھر تمہیں دساں گا۔ اپنی آپ بیتی اللہ کی قسم، ایک مرتبہ جلسے پہ جلدی پہنچنا تھا، میں نے کہا بیٹے راستہ کی درجہ، خدا کی قسم اسے غلط رستے پہ ڈال دیا، چلتے رہے، آگے روڈ ہی ختم ہو گیا، واپس آئے، ہنس کے کہنے لگا لب گیا راستہ نا۔ میرا نبی تو بھٹکے ہوں کو سیدھے رستے پر ڈالنے آیا تھا۔
پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھ کے کس کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں، کہاں چلے گئے۔ ایک اناروں کا باغ تھا، اس کے اندر ایک ملازم تھا، اس کا نام تھا مبارک۔ مالک بڑا اس پر اعتماد کرتا تھا۔ اپنے باغ میں آیا اور کہا کہ کہنے لگا مبارک مجھے ذرا وہ انار کا رس پلا جس درخت کا انار سب سے میٹھا ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ٹہنی کو ہاتھ ڈالا، انار توڑا، دانے نکال کے رس نچوڑا، جی پہلا گھونٹ پیا، ترش پرے سڑتا کہ تو یہ پتہ نہیں انا ہے، اور پلا، دوسرے انار، تیسرے درخت کا انار، تینوں ترش۔ میں نے کہا پاگل مذاق کر رہا ہے؟ کہ یہ ایک بات سنو، باغ کی رکھوالی کی مزدوری لیتا ہوں، لیکن باغ کا انار کھانے کی میں نے آپ سے آج تک اجازت نہیں دی ہے۔ میں کہا تھا کوئی نہیں، سر پھڑ کے بہ گیا، ورنہ کتنا نے ایک آدمی۔ مشورہ پھر عقل مند آدمی سے لینا چاہیے۔ اے میری گلہ تو اوپری نہیں لگ رہی کچھ کہ کیا تقریر لے گی، یہ سیرت ہے، یہی سیرت ہے بھائی، سے کوئی نہیں اٹھاتا۔ انہوں نے کہا سمجھدار بندہ ہے، مشورہ دے، گھر دا مشورہ ہے، اور ہر ایک سے گھر کا مشورہ نہ لیا کرو، ہر ایک کیا کہ اپنے گھر کا رونا رو رہا کرو۔ تو مذاق بنا رہے ہو اپنے گھر کا۔ اور ایک لوگ کہہ رہے بچہ مکہ نہیں مندہ، وہ کہہ لٹے یار یہ میرے نہ پکی کردہ بچہ، تیرا کہنا کوئی نہیں مندہ۔ خبردار، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اس کے آگے رو جو آنسوؤں کا مول ڈالتا ہے، ان کے آگے کیوں رو رہا ہے جو آنسوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ تھے رو جاتا ہے۔ کہ عقل مند آدمی ہے جو مزدوری لیتا ہے، میرے باغ کے انار کا میرے باغ کے درخت کا انار کا دانہ نہیں کھایا، میں مجھے مشورہ بتا۔ انہوں نے کہا کی جی؟ انہوں نے کہا مشورہ بتا، مشورہ لینا چاہتا ہوں، بیٹی جوان ہے، کہاں رشتہ تلاش کرو؟ انہوں نے کہا 3 آپشن ہے، اگر تُنے خوبصورت اگر مالدار دیکھنا ہے تو یہودیوں میں تلاش کر لے، اگر تُنے حسن و جمال والا دیکھنا ہے تو عیسائیوں میں تلاش، نصرانیوں میں دیکھ لے، اگر تُنے تقوی پرہیزگاری والا دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کی امت کے اندر تلاش کر لے۔ اٹھا وہاں سے گھر گیا اور بیوی کو جا کے کہنے لگا میرے آج مجھے اپنے نصیبے میری پگڑی تے آج میں فخر ہو رہا ہے۔ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا واہ بچی، اللہ اکبر، نہ مشقت نہ ہینگ نہ رنگ پھٹکری لگی، رنگ چوکا چڑھ گیا۔ ابو کیا ہوا؟ اور میں ایسا انتخاب کر کے آیا ہوں، دنیا ترستی رہے گی، تیرے جیسا شوہر نہیں پا سکے گی۔ کون؟ کیڑا چودھری؟ انہوں نے کہا چودھری کوئی نہیں، وہ جو میرے باغ کا مالی ہے۔ بیوی کہنے لگی انتخاب، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ میں نہیں کہتی میں اپنے گھر دینی، اپنے پرا نوں دینی، اپنی بہن نوں دینی، نہ جتھے تسی باپ ہو، آپ کا درجہ میرے زیادہ ہے، میرے قدموں میں جنت، تیرے ہاتھوں میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ مرد اور ٹھیک ہے کر دے۔ باپ اپنی بچیوں کے بارے میں برا نہیں سوچا کرتے، کر۔ عبداللہ، اللہ اکبر، پھر مبارک سے شادی ہو گئی، سال کے بعد بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا، نام عبداللہ بن مبارک۔ امام المحدثین بنا، کون تھا؟ جو امام بخاری کے استاد کا بھی استاد بن گیا تھا۔ کہاں رشتے چلے اور کہاں۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے شادیاں حیا کی چادر کے دائرے میں رہ کے کیا کرو۔ پھر گود آباد ہونے کی دیر ہے، بیٹی ہوئی تو رابعہ بصری نظر آئے گی، بیٹا پیدا ہوا چہرہ عبد القادر جیلانی کا نظر آئے گا، اگر نہ رونا ہی رپا۔ یہ انتخاب ہے، کہاں شادی کرنی ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کو، متقی لوگوں کو دیکھنا ہے، جس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آوے۔ پیسہ تو اور ایک کی جیب میں نظر آتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے حضور کی مبارک زندگی کو ساری انسانیت کے لیے کامل نمونہ بنا دیا۔ میرے عزیزو، آئے جس کا جی چاہے، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آ جاؤ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے دکھا، فاتبعونی یحببکم اللہ، عرش والا بھی محبت کرے گا، عرش والا اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا۔ پھر اشارے تم کرو گے، فیصلے آسمان سے اللہ کرے گا۔ چینی مہنگی، آٹا، میرے موضوع ہوتا کوئی نہیں، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، پچھلے والے اگلوں کو، اگلے والے کہتے پچھلی مہنگی کر کے گئی، پچھلے والے کہتے اگلا بیڑا غرق ہو گیا، 5 سال کے بعد کوئی تیسرا رونے والا آ جائے گا، دو ہی خراب سندوز ماؤ۔ 74 سال ہو گیا آزماتے آزماتے، کچھ ملیا؟ آگے بھی کھے ملے گی۔ مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے والد گرامی حضرت جی سے پوچھنے لگے، حضرت جی، ابو جی کجیب، کل چینی لینے گیا تھا 2 آنے کی، آج 4 آنے کی کیوں؟ ایک دن میں 1 رات میں ریٹ بڑھ گیا، آٹا کل اتنے کا تھا آج مہنگا کیوں؟ واہ کیا ہی بات فرمائی بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے۔ فرمایا بیٹے اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے، اس کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر انسان کے نیک اعمال ہیں، ایک پلڑے کے اندر کھانے والی پینے والی چیزیں ہیں۔ جب انسان کے اعمال زمین پر ہلکے ہو جاتے ہیں تو نام اعمال والا پلڑا بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور چیزوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ مہنگے کر دیتا ہے۔ جب امت نماز روزے پر آ جائے، حلال حرام کی تمیز پر آ جائے تو اللہ اعمال والا پلڑا بھاری کر دیتا ہے، چیزوں والا ہلکا کرتا ہے تو زمین پر اللہ چیزوں کے ریٹ کو گرا دیتا ہے۔ پڑھو مشکوٰۃ شریف، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، جیسے اعمال اوپر بھیجو گے اللہ حکمران ویسے مسلط کرے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جڑا ہتھاں دا کیتا نہ بھگت رہے ہو۔ زمین پر رینگنے والی چوٹی صبح صبح اپنے پروں کو جوڑ کے کہتی ہے خدا را تو صحیح رہیں گا تے روٹی لقمہ ساڈے منہ وچ بھی آندا رہے گا، اگر تو نے لڑنا شروع کر دیا تو تیری وجہ سے ہمارا رزق بھی چھین لیا جائے گا۔ ہاتھ جوڑ، صبح اٹھے زبان پر نفرت کیا، گالم گلوچ، سویرے بیوی تنگ، بچے تنگ، بچے رضائیوں میں، ابا گیا نہیں اڑ جان دے میں کوئی نہیں اٹھنا، ابا گیا نہیں علیہ میں کوئی نہیں اٹھنا، گالم گلوچ، نفرت ہی نفرت زبان کے اوپر، ہے ہی نہیں پیار والی بات، اچھا بول زبان کے اوپر ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کو کوئی اہمیت دیتا ہی کوئی نہیں۔ نبی والے اخلاق، رحمت والے نبی والا رہن سہن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی، صبح سے اٹھے لگ رہے ہیں گالم گلوچ، برا، ایک دوسرے کو طنز، ایک دوسرے کو تنگ نظری سے دیکھنا، ہے ہی نہیں پیار، کہاں نظر ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آ جاؤ محبوب کی پیاری مبارک رحمت والی چادر کے نیچے، دکان میں، مکان میں، بازار میں، گھر میں، باہر میں، زندگی میں، خوشی میں، غمی میں، پیار میں، محبت میں، تنہائی میں، یکجائی میں، اجتماع میں، انفرادیت میں، مسجد میں، گھر میں، کمرے میں، بازاروں میں، روڈوں پر، ہر جگہ آئینے کی طرح حضور کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، جیسے آئینے میں انسان اپنا چہرہ سجاتا ہے، حضور کی زندگی میں انسان اپنا آپ سجاتا ہے۔ خدا کی قسم کامیابی کہیں ملے گی نہیں ملے گی تو نبی کے قدموں میں ملے گی۔ آج پوری دنیا کا کفر کہہ رہا ہے مسلمان نہ لاؤ، مسلمان میں اسلام لے کے آؤ۔ جس دن مسلمان کے اندر اسلام آ گیا اور مسلمان کے اندر اسلام زندہ ہو گیا تو خدا پاک کی قسم ہے عرش پر حکمرانی خدا کی، فرش پر حکمرانی خدا کے بندوں کی ہو جائے گی۔ خدا کے بندوں کی حکمرانی بھی تو اللہ کی حکمرانی ہے نا۔ پھر فیصلے زمین پر ہوں گے، جیسے بہلول رحمت اللہ علیہ، آخری بات، بہلول رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ بیٹھا، بہلول کا گارے میں پاؤں لگا، پاؤں سے چھیٹا اڑا،
اس کے کپڑوں پہ گرا، اس کی معشوقہ کے برداشت نہ ہوا، تھوڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا. انا ہو گئے. حضرت لول نے اپنا یوں کر کے منہ، واہ مولا پیچھے جلیبیاں کھوا دیے تھے، تھپڑ پوائے. پچھلی دکان پہ منتیں کر کے مٹھائی کھلائی ہے، یہاں تھپڑ پڑوا دی. چلو کوئی بات. تھوڑا سا آگے گزرے، تھپڑ مارنے والا زمین پہ لوٹیاں لے رہا تھا، مار گیا مار گیا مار گیا. وہ دی مشوقہ اٹھی کہنے لگی بابا معاف کر دے، بددعا تے نہ دے. چل کوئی نہیں، منڈا کھنڈا ہے، غلطی ہو گئی. بابا کہنے لگا اللہ دی قسم میں نے تو بددعا دور کی بات دینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. اگر پیچھے مڑ کے دیکھو کہ گیا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، آخری سانسیں تھی. بہلول کو کہنے لگا معاف. کہا میرے سے نہ مانگ، اس سے معافی مانگ. کہا ہویا کی تھپڑ تے تینوں ماریا، معافی اس سے کیوں مانگوں. اللہ اکبر. سنو اور جا کے گھر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا. حضرت بہلول مجذوبانہ حالت میں کہنے لگے اوہ تیرے یار کو تکلیف پہنچی، غصہ تجھے آیا. تیرے یار کو تکلیف پہنچی، غصہ تجھے آیا. تیرے یار نے میرے منہ پر مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، غصہ میرے یار کو آیا. میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا. ہم ہاتھ بھی بن جاتے ہیں، ہم پیر بھی بن جاتے ہیں. حکومت دیکھ پھر خدا اللہ عمر جیسے لا کے کھڑا کر دے گا. ہوا کو کہیں گے چل چلے گی، رک رکے گی. دریا کو کہیں گے چل چلے گا، رک رکے گا. زمین کو کہیں گے اگل اگلے گی، خاموش ہو جا، خاموش ہو جائے گی. آگ نو مر چادر بھی کھائے گا، یہ چادر محمد کے غلام کی ہے، آگ واپس چلی جائے گی. آج پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو اس اسلام کا انتظار کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے محمد اپنے یاروں کے سینے میں جگمگا کے گیا ہے. آج پوری دنیا ہمارے سے کہی لاؤ تو اسلام کتنے. برطانیہ کی عدالت میں، امریکہ کی عدالت میں 100 کامیاب آدمی پوری دنیا جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر انہوں نے لکھا دنیا میں 100 کامیاب آدمی گزرے. سب سے اوپر نام محمد الرسول اللہ لکھا، نیچے نام عمر بن خطاب لکھا ہوا ہے. کفر مان گیا، مسلمان نہیں مانتا. کفر مان گیا، مسلمان نہیں مانتا. میرے عزیزو یقین جانو، آخری بات کر کے جا رہا ہو، جتنی بھی ایٹمی طاقت بن جاؤ، لیکن جب تک اپنے سینے کو ایمان سے منور نہیں کرو گے، یہ ایٹمی طاقت کے ہوتے ہوئے اللہ ناکام کرے گا. ہو رہے کرونا وائرس جا کے پھر آ گیا. انہیں کہ 4 دن روئے، پھر دوبارہ اسی کام کے اوپر آ گئے. دکانیں بند کر کے مسجدوں میں تسبیحاں پڑھ رہے تھے، میلاد پڑھ رہے سی، بڑی خیراتہ کی تھیاں، بڑے ختم دیتے. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے محبوبہ، تیرے امتی نے تیرے وعدے میں یاد آگے، شکلہ نہیں بدلنیاں، زمین کو میں نے خالی نہیں کرنا. لیکن یہ تو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو صبح کے بھولے شام کو گھر آتے ہی نہیں 4 قدم اور آگے نکل جاتے ہیں. یقین جانو میرے عزیزو، خدا کی قسم پچھلے رگڑے میں تو بچ گئے تھے، یہ رگڑا آیا پتہ نہیں کون کون سا ریلے کے اندر بہا کے لے جائے گا. سارا مجمع اللہ کو معافی منگے سچے دل نال تے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. آج مدارس دینیہ کا ساتھ دو، آج مدارس دینیہ کا ہاتھ بڑھاؤ. جو وہاں میرے عزیزو کام ہو رہا ہے اس کام کی ترقی کے لیے دعا کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو. مسجد مدرسے کی انتظامیہ احمد ندیم صاحب، بھائی ندیم صاحب کی، دخشبندی صاحب کی قیادت کے اندر جو مدرسہ بچیوں کا چلا رہی ہے، اللہ اکبر، کس کی بچی یہاں پڑھ کے جائے گی، پھر اس کے قرآن والی بہاریں سسرال میں جا کے اس کے گھر کو روشن کریں گی. پھر آنے والا بچہ قرآن والی بہاروں کے سائے میں زندگی گزارے گا. آنے والی بیٹی کی نسبت اللہ بعد میں مدرسے سے کر دے گا. یہ صدقہ، یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. تمہارے مدرسے میں ایک بچی نہیں پڑھ کے جا رہی، ایک مدرسہ پڑھ کے جا رہا ہے. جو اپنے سسرال میں جا کے مدرسہ قائم ہوگا، پتہ نہیں نسلوں کے اندر دین زندہ ہو جائے گا، پتہ نہیں آگے کتنے مدرسے بنیں گے. تو اللہ ہمیں طاقت دے، توفیق دے، اللہ ہمیں ہمت دے. ان مدرسوں کی ترقی کے لیے دعا بھی کرنا ہے، ان مدرسوں کے لیے تعاون بھی کرنا ہے. کہہ دو انشاءاللہ کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ.